آج کے اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا بہترین اور خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ لاسٹ تک، آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہو رہے تھے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجارتی معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے جب میں گھر گیا تو اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں حضور سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ جیسے ہی یاد آیا فوراً اسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ حضور کو چھوڑ کر آیا تھا۔ پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر انتظار فرما رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو پریشان کیا، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اور لین دین میں بڑے امین اور بڑے صادق تھے، اسی لیے لوگ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے لے کر ملک شام جائیں تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ منافع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ حضور کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک اس جگہ پر آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں اترا۔ اس نستورہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا اور کچھ نشانیوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ وہی نبی ہے جو آخری زمانے میں آنے والا تھا، یا آخری نبی ہے۔ یہ کہہ کر وہ راہب چلا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت میں لگ گئے، خرید و فروخت میں لگ گئے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ تجارت کر رہے تھے، جب دوپہر ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دیکھتا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو قریب کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ سامنے آئے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سفر کے پورے حالات اور واقعات کو بیان کیا کہ سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر اور نستورہ راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا، ان تمام واقعات کو سنا تو فوراً ورقہ ابن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر
حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور اس کو قبول فرمایا، اور جس تاریخ کو نکاح ہونا تھا اس تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر خاندان کے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ نکاح کی مجلس لگی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے وہ جوان ہیں جو اگرچہ مال و دولت میں کم ہیں، لیکن اخلاق، رفعت اور فضیلت میں اور آپ کی شرافت کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی ایک نوجوان بھی ابھی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی۔ ذرا ان کو کہو کہ وہ حضور کی سیرت کو معلوم کریں کہ اگر حضور عیاش ہوتے، اگر حضور عیش پسند ہوتے تو جوانی کی عمر میں ایک بوڑھی عورت سے شادی نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر کے بعد دوسرا نکاح شروع کیا۔ تو جو لوگ حضور کے شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ حضور کی سیرت معلوم کریں، تب جا کر پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہتر نبی اور سب سے بہتر انسان تھے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔